السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا لوگ پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ، جو قابو کیے ہوئے ہیں آسمانوں کی فضا میں، ما یمسکہن الا اللہ، ان کو کسی نے نہیں تھام رکھا، کسی نے نہیں روک رکھا سوائے اللہ کے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں بھی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھنے والے ہوں۔ آیت نمبر 79 سورۃ النحل، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ النحل کا بنیادی موضوع توحید ہے، توحید کا اس بات اور شرک کا رد۔ تو اس اعتبار سے یہاں بھی یہ آیات جو آج جس آیت سے آغاز ہو رہا ہے اور اس سے ما قبل کی آیات، اس میں توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ جو آفاق و انفس کی وہ نشانیاں، جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں انسان کے ارد گرد پھیلی ہوئی پوری کائنات اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں، تو انہی میں سے چند نشانیوں کا ذکر اس سے ما قبل کی آیات میں بھی آیا، اور اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے اسالیب کے ذریعے سے اولین جو مخاطبین تھے مشرکین مکہ، ان کو اور پھر رہتی دنیا تک کے ہر وہ فرد اور ہر وہ لوگ جو شرک کی طرف مائل ہوتے ہیں، جو اللہ کی وحدانیت کی نشانیوں کی طرف مائل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف نہیں آتے، ان کو توحید کی دعوت بھی دی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نہ ماننے والوں کو انذار بھی کیا جا رہا ہے، تنبیہ بھی کی جا رہی ہے، وارننگ بھی دی جا رہی ہے۔ تو اسی سلسلے میں یہ سلسلہ کلام کہہ لیجئے کہ جاری ہے۔ الم یرو الی الطیر، کیا وہ دیکھتے نہیں پرندوں کی طرف؟ یعنی نشانیاں دیکھنی ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی دیکھیں تو وہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، تو وہ دیکھتے نہیں کیا؟ یعنی ان کو دیکھنا چاہیے۔ الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کہ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں ان پرندوں کی طرف جو قابو میں کیے ہوئے ہیں آسمان کی فضاؤں میں؟ یعنی آپ ذرا اس اعتبار سے اس کو کبھی دیکھیے، اللہ تعالیٰ اس نگاہ سے دیکھنے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ نشاندہی فرما رہے ہیں، اور یہ قرآن دعوت دے رہا ہے کہ کبھی پرندوں کو دیکھیں کہ پرندے آسمان کی فضاؤں میں بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی مشینری کے، وہ فضاؤں میں کس طرح معلق ہیں، اور کس طرح سے وہ فضا کے اندر اور یعنی زمین و آسمان کے درمیان وہ اڑتے پھرتے ہیں، کبھی چھوٹی تھوڑی بلندی پہ، کبھی زیادہ بلندی پہ، کس طرح سے وہ پھر رہے ہیں، حالانکہ ان کو نیچے سے سہارا دینے والا کوئی بھی نہیں۔ یعنی یہ تو ہم نے یعنی دنیا کے جو انسان کے ایکوائرڈ نالج کے جو پرنسپلز ہیں، انسان کے جو اپنے ایکسپلور کیے ہوئے علم کے جو اصول ہیں، اس کے ذریعے سے ہم کہتے ہیں کہ پرندوں کے نیچے، پروں کے نیچے سے ہوا آتی ہے، اور جتنا پرندے کا وزن ہوتا ہے اس کی اور ہوا کی جو پرندوں کے پروں کے نیچے آنے والی ہوا کی ریشو میں
جب وہ ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے تو پرندہ اوپر کو اڑتا ہے، اور یہی وہ اصول ہے جس اصول پر ہوائی جہاز بنا لیے گئے کہ ہوا کی جو رفتار ہے اور جو ہوا کا دباؤ ہے اس کو گویا استعمال میں لا کر بڑے بڑے جہاز جو ہے وہ فضاؤں میں اڑا لیے گئے، اور وہ ایک خاص اصول کے تحت کہ جناب اتنی سپیڈ ہو اور اتنے وزن کے ساتھ اگر جہاز جو ہے وہ اتنے پر اس کے ہوں اور اتنے رفتار سے وہ چل رہا ہو تو وہ فضاؤں میں بلند ہو سکتا ہے۔ یہ سارے اصول گویا پرندوں کے اڑنے سے لے لیے گئے۔ لہٰذا جب اللہ کریم یہ فرما رہا ہے الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، تو اس سے مراد صرف وہ پرندے نہیں ہیں جو پرندے آسمانوں میں اڑتے پھرتے ہمیں نظر آتے ہیں جن کو ہم حقیقی پرندے کہتے ہیں، اس سے مراد وہ پرندے بھی ہیں جو انسان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے پرندے، یعنی جہاز جو لوہے کے پرندے ہیں، یہ بھی جو ہواؤں میں اور فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، اللہ ان کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ جو جہاز فضاؤں میں اڑ رہے ہیں ما یمسکہن الا اللہ، یہ جو فضا میں برقرار رہتے ہیں اور فضاؤں میں ان کا برقرار رہنا وہ اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ما یمسکہن الا اللہ، اللہ جیسے سورہ ملک میں فرمایا وَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، تمہیں تو بس یہ نظر آتا ہے نا کہ پرندے اڑ رہے ہیں، کبھی وہ پر پھیلا دیتے ہیں اور کبھی وہ پروں کو سکیڑ لیتے ہیں، تمہیں تو بس یہ نظر آتا ہے۔ اس کو دیکھو اور پھر سمجھو ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو سوائے رحمان کے اور کوئی وہاں برقرار نہیں رکھتا، کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے۔ یعنی فضاؤں میں بلندیوں پہ آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ یہ جو چیلیں وغیرہ اور عقاب وغیرہ جو بڑے بڑے پرندے ہیں، یہ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پر ہلا بھی نہیں رہے ہوتے، اور پر ہلائے بغیر صرف پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو سکیڑ نہیں رہے ہوتے، پھر بھی یہ فضا کے اندر برقرار ہوتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے مسخرات فی جو السماء، یہ جو فضاؤں میں، آسمان کی فضاؤں میں یہ جو برقرار رہتے ہیں، اس پر ہی غور کرو کہ یہ کس طرح برقرار رہتے ہیں۔ اگر تمہارا ایمان ان اصولوں پر ہے، ان سائنسی اصولوں پر جو اس انسان کے ایکوائرڈ نالج سے، وہ بھی باذن اللہ انسان کو ملا، اور وہ وہی علم آدم الاسماء کلہا، سورہ بقرہ کے اندر اس کی تفصیل ہم نے پڑھ لی کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر پوٹینشل نالج رکھا، اور انسان وقتاً فوقتاً اس کو ایکسپلور کرتا رہتا ہے اور ایکوائر کرتا رہتا ہے اپنی تحقیقات کے ذریعے سے، یہ بھی اللہ کی وحدانیت کی نشانی ہے۔ ایک کوئی انسان کی جو جتنی بھی کاوشیں ہیں اور جس تک بھی انسان پہنچتا ہے، وہ بھی دراصل اللہ نے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہوتی ہے، اور اللہ کے بنائے ہوئے انسان نے اگر اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کر کے کوئی چیز ایجاد کر لی تو اس بنانے والے کا، اس انسان کا، اس موجد کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ کمال اللہ کا ہے جس نے اس انسان کو عقل دی، انسان کو بھی تخلیق فرمایا اور اس کی عقل کو بھی تخلیق فرمایا اور اس کے ذہن کے اندر آئیڈیاز بھی تخلیق فرمائے، اور ان اصولوں کے مطابق اس نے بہت ساری اشیاء دنیا میں بنا دی۔ لہذا جب بھی مخلوق کو دیکھنا ہے تو دھیان خالق کی طرف جانا چاہیے۔ لہذا جو اڑ رہا ہے جہاز یا اڑ رہے ہیں پرندے، یہ اس وجہ سے نہیں اڑ رہے کہ وہ ایک سائنسی اصول کے مطابق ان کو ہوا کی ایک خاص مقدار جو ہے ان کے پروں کے نیچے سے گزر رہی ہے، اس لیے وہ فضاؤں میں برقرار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ نگاہ ان اصولوں پر نہ رکھو، ما یمسکہن الا اللہ، ان کو اللہ اڑائے پھرتا ہے، ان کو اللہ تھمائے پھرتا ہے، اس کو اللہ نے تھاما ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے تو ایک دم یہ گر جائے، اور پھر جہاز گرتے نہیں ہیں۔ اگر یہ صرف سائنسی اصولوں کے مطابق ہوں تو جہاز گر جاتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہوا کیا ہے۔ تحقیقات ہوتی ہیں اور تحقیقات سالوں چلتی ہیں اور انسان اس نتیجے پر نہیں پہنچتا کہ اس کو ہوا کیا تھا کہ وہ گر گیا۔ اللہ اکبر، اور جہاز گرتے۔ تو یہ جو اڑنے اور گرنے کے درمیان جو فاصلہ ہے اور جو فضا میں برقرار رہنے اور نہ برقرار رہنے کے درمیان جو فاصلہ ہے، یہ دراصل اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ما یمسکہن الا اللہ، یہاں فرمایا کہ اللہ کے علاوہ ان کو کوئی تھامے ہوئے نہیں ہوتا۔ ان پرندوں کو دیکھو، فضاؤں میں اڑنے والی چیز، اور یہ تو ایک بات ہے، اب ساری کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو برقرار ہیں اپنی جگہ، اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کسی
مادی اصول کی وجہ سے یا کسی طبی اصول کی وجہ سے یہ برقرار ہیں، بلکہ اللہ ان کو قائم کیے ہوئے ہے اور برقرار رکھے ہوئے، اس لیے برقرار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کے اندر جیسے یہ والی بات بھی اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن کی بات فرمائی کہ کیا یہ آسمان میں اڑتے ہوئے فضاؤں میں پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ چاہے پر پھیلاتے ہیں اور چاہے وہ سکیڑ لیتے ہیں، ما یمسکہن الا الرحمن، ان کا فضاؤں میں برقرار رہنا وہ پروں کو سکیڑنے اور پھیلانے کے ساتھ منسلک نہیں ہے، ان کو اللہ تھامے ہوئے ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فضاؤں میں ایک خاص یعنی قرار دیا ہوا ہے۔ اللہ اسی طرح فرمایا آمنتم من فی السماء یخسف بکم الارض، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ہستی سے جو آسمانوں میں ہے کہ وہ تمہاری زمین پھاڑ دے اور زمین کے اندر تمہیں دھسا دے؟ اگر یہ زمین پھٹ نہیں رہی، یہ برقرار ہے، یہ فرش ہے، اللہ اکبر، اس نے یہ فرش بنایا ہے۔ اللہ جعل لکم الارض فراشا، یہ زمین جو فرش بنائی، یہ بچھونا بنایا تو اسی نے بنایا ہے، اور اگر یہ نہیں پھٹ رہی تو اس کو برقرار رکھے وہی ہے۔ لہٰذا وہ فرماتا ہے آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، یعنی یکا یک اس زمین میں زلزلہ برپا ہو جائے اور یہ پھٹ کے تم سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے اور تم زمین کے اندر دھس جاؤ، اس چیز سے تمہیں کس چیز نے معمون کر رکھا ہے؟ کس چیز نے بے خوف کیا ہے کہ آسمان والا ابھی حکم دے گا تو یہ پھٹ سکتی ہے؟ لہٰذا اگر یہ نہیں پھٹ رہی تو اللہ کا کرم ہے کہ یہ نہیں پھٹ رہی۔ آسمان سے کوئی چیز گر پڑے، یہ چھت نہیں گر رہی، برقرار ہے، تو کسی سائنسی اصول کے تحت نہیں، یہ اللہ کے حکم سے برقرار ہے۔ اللہ سائنسی اصول بھی یقیناً اللہ نے ہی سجائے ہیں سارے انسانوں کو، لیکن پھر بھی ان اصولوں کے خلاف چھتیں گر جاتی ہیں۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، اللہ تمہیں آسمانوں سے پتھروں کی بارش کر دے، اس بات سے کس نے بے خوف کیا؟ آسمان سے کوئی چیز گرنا شروع ہو جائے۔ ہمارے پاس، انسان کے پاس طاقت ہی کیا ہے اللہ کی طاقت کے مقابلے میں؟ اللہ اکبر۔ تو یہ ہیں وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ توحید کی نشانی کے طور پر آفاق و انفس میں پھیلی ہوئی جتنی بھی نشانیاں ہیں ان کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ الم یروا الی الطیر فوقہم الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کہ آسمان کی فضاؤں میں جو پرندے برقرار ہیں ان کی طرف ہی دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ ما یمسکہن الا اللہ، ان کو اللہ تعالیٰ، دیکھیں انسان اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے علم سے فضاؤں میں اڑنا شروع کر دیا، جہاز بن گئے، بڑے بڑے تیز رفتار جہاز بن گئے۔ اسی طرح سمندر کی جو گہرائیوں کے اندر انسان نے سفر کرنا شروع کر دیا، سمندر کی سطح کے اوپر تیرنا، کشتیاں وغیرہ تو پہلے سے چل رہی تھیں، اب دیکھیں آبدوزیں بھی بن جاتی ہیں، اور آبدوزیں جو ہے ایٹمی آبدوزیں ہیں، اور کئی کئی مہینے لوگ جو ہے سمندر کے اندر رہتے ہیں۔ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سکھایا ہے، اور انسانوں نے ان اصولوں کو ملحوظ رکھ کے وہ آبدوزیں بھی بنا لی ہیں۔ اب یہ جو آبدوزیں ہیں یہ سمندر کے اندر ہی حفاظت کرتی ہیں، لیکن یہ حتمی بات نہیں ہے کہ ہمیشہ انسان آبدوز کے اندر محفوظ رہے گا۔ کتنی ہی ایٹمی آبدوزیں ہیں کہ وہ اندر ہی اندر وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، خود بخود ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور آبدوز کے اندر وہ لوگ جو ہیں سب دفن ہو جاتے ہیں اندر۔ کتنی خبریں آتی ہیں، امریکہ کی آبدوز اور فرانس کی آبدوز اور فلاں، وہ نیچے تھی اس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوئی اور نیچے وہ ان کی قبر بن گئی۔ اللہ اکبر، یہ ممکن ہے بالکل۔ لیکن ایک آبدوز وہ بھی تھی سبحان اللہ کہ جس کے پیٹ میں یونس علیہ السلام گئے تھے، اور وہ بظاہر تو مچھلی تھی جو کھانے والی چیزوں کو کھانے والی، لیکن اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کو نہیں کھانا، لہذا وہ 40 دن لے کے پھرتی رہی، جو ظاہری اور طبی اصولوں کے مطابق اس کو ہضم کر جانا چاہیے تھا، اس نے ہضم نہیں کیا۔ اور یہ کتنے اصول ہیں اللہ ہمیں دکھاتا ہے کہ جن طبی اصولوں پر تم ایمان لے آتے ہو اور ان طبی اصولوں کو اور اس طبی کائنات کو بنانے والے پر ایمان نہیں لاتے، یہ ہے اصل مسئلہ جو ہمارا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح وہ جو بہت معروف دنیا میں واقع ہے ٹائٹینک جہاز کا، تو کہتے ہیں کہ وہ جہاز، وہ بحری جہاز جو تھا وہ بڑی اپنی نوعیت کا واحد جہاز تھا، اور اس کے بنانے والوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس جہاز کو کچھ بھی ہو جائے یہ بہت محفوظ جہاز ہے،
یہ ٹوٹ نہیں سکتا، ڈوب نہیں سکتا، یعنی جو بھی حادثہ پیش آئے یہ ڈوبے گا نہیں۔ اللہ اکبر، یہ دعویٰ تھا ان کا، اور اپنے پہلے ہی سفر پہ تھا۔ جب اتنے بڑے دعوے کے ساتھ بنایا گیا تو کتنی دنیا ٹوٹ پڑی ہوگی اس کے پہلے سفر کے اوپر۔ لہذا وہ بھرا ہوا جہاز وہ پھر چٹان سے ٹکرایا، اور پوری دنیا اس واقعے کو یاد کرتی ہے۔ وہ چٹان سے ٹکرایا اور صرف ڈوبا نہیں، پہلے ٹوٹا، 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، اور پھر وہ ڈوبا۔ گویا اللہ نے دنیا کو دکھایا کہ اگر کوئی فضاؤں میں پرندے برقرار ہیں، یا سطحوں پر کشتیاں چل رہی ہیں، یا سمندر کی گہرائیوں میں آبدوزیں چل رہی ہیں، تو اگرچہ وہ انسانوں نے جن اصولوں کے تحت بنائی ہیں وہ بھی اللہ نے سکھائے ہیں، لیکن ایمان ان اصولوں پر نہ لاؤ، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اللہ کی قدرت پر ایمان لاؤ۔ اور جب انسان اللہ کی طرف اور اللہ کی قدرت پر ایمان لاتا ہے تو پھر ساری کائنات اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ما یمسکہن الا اللہ، ان پرندوں کو فضاؤں میں برقرار رکھنے والا صرف اللہ ہے، ان کو کوئی اور تھامے ہوئے نہیں ہے، کوئی اور روکے ہوئے نہیں ہے، وگرنہ یہ گر پڑتے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اگر ایمان کی رمق دل میں ہو تو بڑی نشانیاں ہیں ان ساری باتوں میں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، سبحان اللہ، وہی اللہ ہے جعل لکم من بیوتکم سکنا، جس نے تمہیں تمہارے گھروں میں رہنے کا سامان دیا، ذریعہ سکونت بنایا۔ اور یہ جو سکونت ہے نا، یہ سکینت میں سے ہے، یعنی سکون سے ہے۔ اور سکنن، سکنن کا معنی کرتے ہیں سکون کی جگہ، لہذا ہر گھر مسکن نہیں ہوتا، ہر مکان مسکن نہیں ہوتا، مکان جگہ کو کہتے ہیں۔ مکان اینٹ گارے کی کسی بنی ہوئی عمارت کو آپ مکان کہہ سکتے ہیں، لیکن مسکن جو انسان کو سکون فراہم کرے، سکون کی جگہ ہر مکان تو نہیں ہوتا۔ جس کا جو گھر جس کو پسند ہوتا ہے اور جہاں اس کو سکون ملتا ہے اسی کو وہ مسکن کہتا ہے۔ سکونت کہاں ہے؟ جہاں سکون ملا۔ کسی کو جھونپڑی میں سکون ملتا ہے، کسی کو محل میں سکون بھی نہیں ملتا، لہذا مسکن۔ اللہ فرماتا ہے نشانی یہ ہے کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں دنیا کی محبتوں کی بات کی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے غالباً، تو جس میں محبتوں کی بات ہوئی تو اس میں ایک بات اللہ کریم نے فرمائی وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے وہ جو سکونت والے گھر جن کو جو تمہیں بہت پسند ہیں، یعنی ایک مکان انسان بناتا ہے اس کے اندر وہ سکون محسوس نہیں کرتا، اور اپنی جھونپڑی میں جا کے وہ سکون محسوس کرتا ہے، تو وہ جہاں سکون محسوس کرتا ہے وہ اس کو پسند ہوتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کبھی سوچا ہے کہ اینٹ گارے کا ہر مکان جو ہے وہ تمہیں سکون نہیں دیتا؟ جس چند گھر ہیں، اپنا گھر، کہتے ہیں اپنا گھر میرا گھر میری جنت، اور وہ گھر جو سکون فراہم کرے وہ گھر ہوتا ہے۔ تو مکان اور گھر کے اسی فرق کو کسی شاعر نے بھی یوں بیان کیا ہے کہ اس نے کہا کہ اے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے کہ میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ گھر اور چیز ہے، جس میں انسان رہ رہا ہوتا ہے وہ مسکن ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو تمہیں اپنے گھروں میں سکون آتا ہے نا، یہ جو تم اپنے گھروں میں جا کے سکون اور اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہو، اللہ اکبر، یہ بھی اللہ نے بنایا ہے۔ کبھی یہ بھی سوچا کرو ہر گھر میں سکون نہیں ملتا، اپنے گھر میں سکون ملتا۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور پھر ایک اور بھی بات، یہ خصوصیت کے ساتھ اس دور سے متعلق ہے، لیکن یہ دراصل ہر دور سے متعلق ہے۔ اس دور سے متعلق یہ ہے کہ جب خانہ بدوشی کی زندگی تھی اور لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر اٹھائے پھرتے تھے، اور اپنا جہاں جگہ ملی یا جہاں چارہ ملا جانوروں کے لیے اور جہاں پانی وغیرہ کا انتظام دیکھا وہیں پہ اپنے خیمے لگا لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو خیمے ہیں، یہ جو گھر ہیں، وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، یہ کچھ گھر ایسے ہیں جو اللہ نے مویشیوں کی کھالوں سے، من جلود الانعام، ان کی کھالوں سے تمہارے گھر بنا دیے، یعنی خیمے بنائے ہوئے ہیں تم نے، اور تستخفونہا، جن کو تم بہت ہلکا سمجھتے ہو، آرام سے اٹھا لیتے ہو، یوم ایوانکم و یوم اقامتکم، جس دن کوچ کرنا ہوتا ہے اس کو پکڑ کے لپیٹ کے اٹھانا اور اپنے گدھے پہ سوار کر کے لے جانا وہ بھی بڑا آسان ہے، اور یوم اقامتکم، اور جب کہیں کسی جگہ
قیام کرنا ہو تو وہاں رکتے ہوئے اور رک کے اس کو کھول کے گھر بنا کے رہنا کتنا آسان ہے. اللہ اکبر. یعنی وہ گھر جہاں اینٹ گارا نہیں ہے، پکی اینٹوں کے مکان نہیں ہے، پھر بھی وہ سکون کا ذریعہ ہے. آپ جا کے کبھی دیکھیں خانہ بدوشوں کی زندگی، سبحان اللہ، کہ ان کے خانہ بدوشوں کے اپنی جھونپڑیوں کے اندر وہ جھونپڑیاں جو کبھی وہ ایک جگہ سے اٹھاتے ہیں دوسری جگہ، دوسری سے تیسری، ساری زندگی اسی طرح، کوئی جگہ مستقل نہیں ہوتی، لیکن اس میں بھی وہ سکون حاصل کرتے ہیں اور پھر اس گھر کو منتقل کرنا بھی ان کے لیے بڑا آسان ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ بھی جو تمہاری طباعیں ہیں، تمہاری جو طبیعتیں ہیں، تمہاری جو طبیعت کے اندر یہ جو نقل مکانی ہے اور یہ خانہ بدوشی کی زندگی میں بھی سکون رکھا ہے، یہ بھی اللہ کی ایک نشانیوں میں سے نشانی. یعنی کوئی بہت بڑے محلات نہیں چاہیے سکون حاصل کرنے کے لیے. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا. اندازہ تو کرے کہ مویشیوں کی، جانوروں کی کھالوں سے تمہارے گھر بنائے ہیں. تستخفونھا، جن کو تم بڑے آرام سے آسانی سے بنا لیتے ہو، آسانی سے اٹھا لیتے ہو، آسانی سے لگا لیتے ہو، پھر دوبارہ اس کو لپیٹ لیتے ہو. یوم ظعنکم، تمہارا جو کوچ کا دن ہے اس دن بھی، ویوم اقامتکم، اور تمہارا جو قیام کا دن ہے اس دن بھی. اللہ اکبر. ومن اصوافہا، اور وہ جو جانوروں کی صرف کھالیں ہی تمہارے کام نہیں آتی، ان کے بال بھی تمہارے کام آتے ہیں، ان کی اون بھی تمہارے کام آتی ہے. ومن اصوافہا واوبارہا وشعارہا اثاثا ومتاعا الی حین. اللہ اکبر. کہ اصواف صوف کی جمع ہے، اوبار وبر کی جمع ہے، اشعار شعر کی جمع ہے. یہ تینوں ہی بالوں کو کہتے ہیں، یعنی تینوں ہی الفاظ جانوروں کے بالوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. صوف بھی، وبر بھی اور شعر بھی. لیکن فرق ہے ان تینوں میں یہ کہ صوف جس کی جمع اصواف ہے، ومن اصوافہا، یہ بھیڑوں کی اون کو کہتے ہیں. بھیڑ کی اون جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اس اون کو صوف کہتے ہیں. وَأَوْبَارِهَا، اور وبر جو ہے وہ اونٹ کے بالوں کو کہتے ہیں، اور یعنی اونٹ کے جو بال ہیں اس سے بھی. وَأَشْعَارِهَا، اور شعر جو ہے وہ ویسے مطلقاً بال کو بھی کہتے ہیں اور یہ بکریوں کے بالوں کو خاص طور پر کہتے ہیں. تو فرمایا کہ ان ساری چیزوں سے، یعنی صرف کھال ہی تمہارے کام نہیں آتی، بلکہ ان کے جو صوف ہیں، ان کے جو وبر ہیں، ان کے جو شعر ہیں، اثاثا ومتاعا الی حین، اس کے اندر بھی تمہارے لیے گھر کے اسباب ہیں اور فائدے کا سامان ہے ایک خاص وقت تک کے لیے. اثاثا ومتاعا، اثاثا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اثاثہ، جس کو ہم کہتے ہیں آپ کا گھر کا اسباب، سامان. متاعا، فائدے کی چیز. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے متبادل ہیں. اثاثا ومتاعا، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں مال و متاع، ساز و سامان. یعنی گھر کا جو ساز و سامان ہے انسان اسی سے بناتا ہے. تو اس دور کے جتنے گھر کے اسباب مہیا ہوتے تھے جانوروں سے، اللہ اکبر، یہ اس کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے کہ اس کے صرف جو کھالیں ہیں اور اس کی جو سکن ہے اس سے خیمے ہی نہیں بنتے، بلکہ اس سے بہت ساری دیگر چیزیں بھی بنتی ہیں. اور خاص طور پر ان کے جو بال ہیں، من اصوافہا، جو بھیڑ کی اون ہے اس سے، واوبارہا، اور اونٹ کے بالوں سے، واشعارہا، اور بکری کے بالوں سے، اثاثا ومتاعا الی حین، تمہارے لیے ساز و سامان ہے ایک خاص وقت تک، فائدے کا سامان ہے. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں اللہ نے تمہارے لیے سائے بھی بنائے. اللہ اکبر. شدید دھوپ ہو اور گرمی کا موسم ہو تو ایک آدمی صحرا کے اندر پھرتا ہو اور اس کو کوئی درخت مل جائے، اللہ اکبر، اس سے پوچھیں اس سائے کی اہمیت. اللہ فرماتا ہے واللہ جعل لکم مما خلق، جو اللہ نے مخلوق پیدا فرمائی ہے اس میں اللہ نے ظلالا، سائے بھی بنائے ہیں تمہارے لیے. گویا اس سے مراد درخت ہیں کہ جتنے بھی درخت ہیں وہ سائے دیتے ہیں، اور بجائے بلڈنگ ہو، کوئی عمارت ہو، عمارت کا سایہ بھی ہو سکتا ہے، درخت کا سایہ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر مختلف درختوں کے سائے، سبحان اللہ، وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں. آپ کیکر کے سائے میں بیٹھیں، آپ شیشم کے سائے میں بیٹھیں، آپ بالکل فرق محسوس کریں گے. اور اگر آپ بکائن کے سائے میں بیٹھیں، سبحان اللہ، نیم کا، یہ بکائن کا جو سایہ ہو، جس کو یہ خاص طور پہ وہ خاص قسم کی بکائن جس کو دھریک کہتے ہیں، وہ تو ایسی گھنی چھاؤں ہوتی ہے سبحان اللہ
کہ آپ اس کے نیچے گرمیوں کی دوپہر میں بیٹھ کے دیکھیں، اس جیسا کوئی دوسرا سایہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نشاندہی فرما رہا ہے کہ اس کو دیکھو، یہ اللہ کی قدرت، یہ جو سائے ہیں اس کے اندر بھی کتنا فرق ہے، کتنا تنوع ہے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، کہ اللہ نے اس میں سائے تمہارے لیے بنائے اپنی مخلوقات میں سے، وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں غاریں بنائیں چھپنے کی جگہ۔ اکنان الکن کی جمع ہے، الکن، کن اکنہ سے ہے، اکنہ کا معنی پردہ، اور جو چیز محفوظ کر کے کسی پردوں میں یا کسی بھی چیز میں رکھی جائے اس کو مکنون کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں کتاب مکنون بھی کہا گیا ہے، قرآن جو ہے وہ محفوظ کتاب ہے، اور پردہ اکنہ، اور جو الکنان کی جمع ہے اکنہ، کہ ان کے پردے ہیں۔ وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، ہم نے ان کے جو دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں، یفقہوا، اسی لیے تو وہ کوئی سمجھ نہیں سکتے، وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ یہ سورۃ انعام کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اور اسی طرح سورہ کہف کے اندر انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ، یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ یہ بات فرمائی۔ اور اسی طرح سورہ حامیم سجدہ کے اندر وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ جس طرف تم دعوت دیتے ہو ہمارے دل پردے میں ہیں، محفوظ ہے، یعنی ہم اس طرف نہیں آتے۔ تو اکنہ اسی سے الکن ہے، الکن کہتے ہیں وہ جگہ جہاں محفوظ کر کے کوئی چیز رکھ دی جائے اور جو گویا حفاظت کی جگہ ہو، اور الکن ان کی جمع ہے اکنان۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے پہاڑوں میں تمہارے لیے اکنان بنائے، کیا مطلب؟ محفوظ ہونے کی جگہیں۔ مراد اس سے کیا ہے؟ غاریں۔ غار ایک تو وہ قدرتی غار ہوتی ہے کہ جو انسان کسی جگہ دیکھ لے کہ پہاڑ کے اندر جگہ بنی ہوئی ہے اس کے اندر چلا جائے، وہ بھی ایک قدرتی طور پر انسان کو یعنی حفاظت کا سامان مہیا کرتی۔ اور پھر کچھ غاریں ایسی ہیں جو انسان خود بناتا ہے، پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتا ہے۔ اللہ اکبر! تو گویا یہ جو سابقہ ادوار میں آپ اگر آثار دیکھیں جو سعودی عرب کے اندر آج کل، اور اسی طرح اردن وغیرہ کے اندر جو آثار موجود ہے، پہاڑوں کے اندر کس طرح سے وہ گھر کھود کے بناتے تھے، کہ پتہ نہیں ان کے پاس کیا ٹیکنالوجی تھی کہ سارے گھر اتنے اونچے اونچے اور اتنے بڑے بڑے غار پتہ نہیں کس طرح بنا لیتے تھے اس دور میں۔ اور بہرحال یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، کہ اس نے پہاڑوں میں تمہارے لیے محفوظ جگہیں یعنی غاریں بنائی۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيل، تمہارے لیے کرتے بنائے، قمیصیں بنائی۔ سرابیل سربل کی جمع، سربال کی جمع سرابیل، کہ تمہارے لیے قمیصیں اور کرتے بنائے۔ کیسے کرتے، کیسی قمیصیں، کیسا لباس؟ تقیکم الحر، جو تمہیں گرمی سے بھی بچاتا ہے۔ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں تمہاری لڑائی کے دوران تمہیں بچاتے ہیں، تمہیں محفوظ رکھتے ہیں۔ تو گویا اس سے مراد زریں ہیں۔ تو صرف گرمی کی بات نہیں ہے، گرمی کی بات اس لیے فرمائی کہ گرمی ہر شخص کی سمجھ میں آنے والی تھی، اس دور کے لوگوں کے بھی، اور جو انتہائی گرم علاقے سعودیہ کے یا اس وقت کے عرب کے جو گرم علاقے تھے، ان کو گرمی کا ہی زیادہ احساس تھا کہ گرمی شدید ہوتی تھی، سردی اتنی شدید ہوتی نہیں تھی۔ تو جو گویا مراد اس سے موسم کی شدت، کہ لباس تمہیں موسم کی شدت سے بچاتا ہے، تو وہ موسم کی شدت اس دور میں اور اس خطے میں چونکہ شدت گرمی کی ہوتی تھی، اس لیے صرف گرمی کا ذکر کیا۔ سرابیل تقیکم الحر، اور مراد اس سے یہ ہے کہ ہر طرح کی موسم کی شدت سے ایسا لباس اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا، اور انسان کو اللہ نے عقل دی کہ وہ اپنی سہولت کے مطابق لباس بنا لیتا ہے، اور جس طرح کا موسم ہوتا ہے اس موسم کے مطابق وہاں کے باسی جو ہیں وہ اپنا لباس بناتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کی وحدانیت کی نشانی ہے، سبحان اللہ، کہ موسم کی شدت سے محفوظ رہنے کا بندوبست فرما دیا۔ اور سرابیل تقیکم باسکم، جو تمہاری لڑائی میں اور یعنی لڑائی کے نقصان سے بچاتی ہیں، وہ بھی قمیصیں یعنی زریں۔ اس دور میں جو بلٹ پروف جیکٹیں تھیں وہ تو زرہ بنی ہوتی تھی، کنڈیوں سے، لوہے کی کنڈیوں سے بنا کے ایک قمیص بنا لی جاتی تھی جو تلوار سے
یعنی اس دور کی بلٹ تو تلوار تھی، اور تلوار کے وار سے محفوظ رہنے کے لیے جیکٹس پہن لی جاتی تھی، ان کو زرہ کہتے تھے،